جس کے بارے میں بات بیان کی جاتی ہے نا، جس کے بارے میں کسی گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو دو گمان ہیں. ممکن ہے کہ وہ واقعی گناہ گار ہوں جس گناہ کا تذکرہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور ممکن ہے کہ گناہ گار نہ ہو اور یوں ہی کسی نے ہوا اڑا دی ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم جو اس کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، 100% ہم گناہ گار ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم دوستو اور بھائیو، جن آیات کی تفسیر کا ہمیں خلاصہ آج سننا ہے، ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، اور حضرت یونس کی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک قسم سے حضرت یونس کو تاکید تھی، یا یوں کہیے کہ حضرت یونس کی ایک خطا کی پاداش میں سزاً اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت یونس کو پہنچایا تھا. خطا تھی، ہاں گناہ ہم نہیں کہہ سکتے. اس مسئلے کو سن لیجئے. انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطأ والنسیان ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام سے گناہ نہیں ہوتا. عصمت انبیاء ہمارا ایمان اور اہم ترین عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام 100% گناہوں سے پاک ہیں، اور جن چیزوں پر انبیاء علیہم السلام کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی ہے وہ خطائیں تھی، اجتہادی خطا جسے کہا جائے. بھول چوک کے طور پر جو چیز ہو گئی تھی انبیاء سے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی پکڑ فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نشانی بتا دی تھی کہ قوم پر تمہارے بس عذاب آنے ہی والا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے، اس طرح سے ان کے رنگ بدلیں گے تو یہ جو ہے ان پر عذاب آنے کی شروعات ہوگی. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا، بس عذاب آنا ہی آنا ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں میرا کیا کام ہے. چنانچہ اپنے علاقے سے نکل گئے. حضرت یونس نے اپنے حساب سے صحیح سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب نازل فرمایا تو انبیاء کو سائیڈ میں کیا. انبیاء بھی ان کے ساتھ جھلس تو نہیں گئے نا، تو میری قوم پر بھی عذاب آنے والا ہے، کنفارم ہے، اللہ نے فرما دیا تو میں بھی ایک سائیڈ ہو جاتا ہوں. یہ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا اور الگ ہو گئے. حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا. بس نکلنا تو ہے ہی، طے شدہ بات ہے نکلنا ہے، لیکن نکلنا کب ہے؟ اللہ کی اجازت آ جانے کے بعد. اس کا انتظار حضرت یونس نے نہیں کیا اور اپنے شہر سے نکل گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو کچھ ہوا، اس سے پہلے ہمارے درمیان بات آئی، ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، سب نے مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ طائب ہوئے، اللہ نے سب کی توبہ قبول فرما دی اور عذاب ٹل گیا. تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور 40 دن تک مکمل مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں جا کر کے ذکر کیا کرتے تھے، اپنی غلطی پر توبہ کیا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بڑی مشہور آیت ہے، ہمارے پاس چلتی رہتی ہے. آیت کریمہ کے نام سے الحمدللہ ہمارے پاس اس کا ورد بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا. اس مچھلی نے ایک کنارے پر لا کر کے حضرت یونس کو اگل دیا، بالکل ادمرے ہو گئے تھے. پھر باری تعالیٰ نے صحت دی، حضرت یونس کو باتیں لگے. تو اس واقعے کو باری تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. یہاں سے ایک دو خاص باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مصیبت میں پریشانی میں تھے. انہوں نے ذکر کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو نجات نصیب فرمائی.
تو ہم بھی کسی پریشانی، مصیبت، آفت اور بلا میں ہوں تو حضرت یونس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ ہم لوگ کرتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں خاص بات یہ سمجھنی ہے کہ جو ماحول ہمارے پاس چلا ہوا ہے وہ ماحول کچھ اچھا نہیں ہے۔ دیکھیں ناجائز حرام نہیں ہے، سن لیجیے، ہمارے پاس جو ماحول ہے، نیا گھر بنے گیا تو یا اور بھی بہانے سے آیت کریمہ پڑھا رہے، آیت کریمہ پڑھا رہے، آیت کریمہ پڑھا رہے، اور وہ کتنی مقدار چاہیے؟ 1.25 لاکھ مرتبہ چاہیے۔ اور کون پڑھیں گے؟ ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے اڑوس پڑوس والے، محلے والے بھی پڑھیں گے، وہ بیٹی اپنی سہیلیوں کو بلائے گی، ماں اپنے سہیلیوں کو بلائے گی، کچھ رشتہ دار جمع ہو جائیں گے، اور یہاں سے وہاں تک دستر بچھ رہا ہے، کھانے کے دستر سے پہلے لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ تو یہ جو سلسلہ ہے کوئی مناسب سلسلہ، اچھا سلسلہ نہیں ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں، اچھا نہیں ہے۔ کیوں اچھا نہیں ہے؟ بات کو سمجھو۔ مصیبت ہمارے اوپر ہے تو ہم پڑھیں، دوسرے کو اتنی ہمدردی کہاں ہے کہ وہ ہماری مصیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ پڑھے گا؟ ہم کیا گنتی لگا سکتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہونے تک 5 6 10 دانے گر جا رہے؟ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا؟ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں آ کے پڑھنے والے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آیت کریمہ صحیح سے پڑھنے بھی آتی ہے، اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری مصیبت ہے تو ہم جس انداز میں پڑھیں گے اس کا اخلاص اور اس کا جو درک ہوگا اور اس کا جو احساس ہوگا پڑھتے وقت میں، وہ غیر ہمارا احساس کیوں پیدا کرے گا؟ اور تیسری بڑی اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو 1.25 لاکھ مرتبہ کا ایک متعینہ مقدار ہم نے جو طے کر لی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے طے کی، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو بھی اچھا کام ہو تو جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اتنا زیادہ پڑھا جائے، خوب پڑھا جائے، اور روزانہ پڑھا جائے، ہر نماز کے بعد پڑھا جائے، چلتے پھرتے پڑھا جائے۔ ہماری عورتیں پکاتے، کھاتے، پیتے، پلاتے اور جناب والا برتن مانجتے ہوئے، جھاڑو دیتے ہوئے، ہر کام کرتے ہوئے پڑھ سکتی ہے، پڑھے، بطور ذکر کے ہم پڑھ رہے ہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ، لیکن ہم جانتے ہیں قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، بغیر چھوئے کے حفظ پڑھنے کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے رہیں۔ تو کثرت کے ساتھ خود گھر والوں کو اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور یہ جو چیز ہمارے ماحول میں بنی ہوئی ہے یہ مفضول چیز ہے، افضل اور اچھی چیز نہیں ہے، بہرحال کرنا جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی ہے کافروں کے ساتھ۔ یہ آیت پاک جہاد کے تعلق سے پہلی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مکہ المکرمہ کی زندگی میں مسلمانوں کو کسی بھی ظلم کے بدل میں جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ جو بھی ظلم آتا ہے سہ لو، بس سہنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر جب مسلمان مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ تو وہ جو جہاد کی اجازت آئی ہے سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اجازت دیتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ قتال کرو۔ چنانچہ پھر جہاد کے احکامات آئے، اس کے اصول و ضوابط آئے، وہ بات کی بات ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنوں کی، جن لوگوں کی یا جن بھگوانوں کی یا یوں کہیے جن مورتیوں کی پوجا کی جاتی ہے ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں، پوجا کرنے والے بھی اور جن کی پوجا کی جائے گی، یہ دونوں کے دونوں جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، دونوں جہنم کا ایندھن بننے والے، الا یہ کہ جن کی پوجا کی جا رہی ہے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ میری پوجا کی جا رہی ہے، تو پھر وہ مسلمہ بات ہے جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پہ بہت سارے واقعی بزرگان دین ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ واقعی اللہ والے گزرے ہیں، لیکن ان کی قبر پر قبر پرستی ہو رہی ہے، پوجا باضابطہ ہو رہی ہے، تو اس کا عتاب حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جتنے مزارات پر لوگوں نے پوجا شروع کر دی اور ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا ان پر الزام نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی چاہت ہے کہ ان کو پوجا جائے پھر ان کو پوجا جاتا ہے، تو پھر دونوں بھی جہنم کا ایندھن بنے گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کا حکم دیا، بقرعید کے موقع سے ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تو قربانی کے تعلق سے جو اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے جانوروں کا گوشت یا ان کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔
بطور خاص اللہ تعالیٰ نے قربانی کے سلسلے میں اخلاص کی تاکید بہت زیادہ فرمائی، اخلاص کی تاکید فرمائی۔ کیوں؟ آج ہمارا ماحول دیکھ لیا جائے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو بارہا یہ دیکھا گیا ہے، ایک صاحب جو گھر کے سامنے کبھی نہیں بیٹھتے اور بڑا جانور انہوں نے بیل خرید لیا، کتنے کا ہے؟ 40,000 50,000 70,000 80,000 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہے، اور گھر کے سامنے بندھا ہوا ہے، اور جناب والا کرسی ڈال لے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر آنے جانے والے کو پوچھ رہے ہیں اچھا ہے کہ نہیں؟ ارے اللہ کے بندے 1.5 لاکھ کا ہے تو اچھا ہی رہے گا، نہیں اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ۔ میں بولا نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ ہم کو خوب دیا سو ہے، اس لیے ایسا ویسا جانور قربان نہیں کرنا، ہم دینا تو اچھا کرنا بول کے بولا۔ میرے بیٹے کو اتنا اچھا پسند نہیں آ رہا تھا جی، میرا بیٹا تھوڑا کمزور پسند کر لے رہا تھا، وہ اس کی قیمت بھی تھوڑا کم تھی، مگر میں بولا نہیں بیٹے دینا ہے تو ہم اچھا ہی دینا، اللہ کے واسطے دے رہے بول کے یہ خریدنے لگا ہمیں۔ کس نے پوچھا جناب؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری نس نس سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اس عمل میں لوگ اکثر و بیشتر دکھلاوا ریاکاری میں مبتلا ہوں گے، تو قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، تقوی اخلاص اور للہیت کے لیے قربانی کرو، اس کا گوشت اور پوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو معبودان باطلہ ہوتے ہیں جن کے لوگ پوجا کرتے ہیں، ان کی بے بساطی اور ان کی نااہلی کو ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ جن کی پوجا کرتے ہیں وہ سب کے سب مل کر کے ایک مکھی بھی اگر بنانا چاہے تو مکھی نہیں بنا سکتے۔ ہم کہیں گے مکھی بنانا بہت بڑی بات ہے، ان کے سامنے جو چیزیں میٹھا کھٹا کھارا تیز رکھا جاتا ہے اس پر مکھی بیٹھ کر کھا بھی لیتی ہے اور اس پر گندگی کر کے بھی جاتی ہے، تو اس مکھی کو ہکال دے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، مکھی کیا بنا لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو تھوڑا سا کیا کہیے صحیح رخ پر لایا ہے، اور یوں فرمایا کہ مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی کو بھگا نہیں سکتے، تو پھر یہ تمہاری مرادیں پوری کہاں سے کر سکتے ہیں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، وہ ہم امت محمدیہ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے لیے کل قیامت میں گواہ بنیں گے۔ ہم امت محمدیہ کے لیے شاید بہت بڑا شرف ہے، سب سے بڑا شرف ہے۔ کل قیامت میں اصل میں ایسا ہوگا کہ دیگر انبیاء کی امتیں اللہ تعالیٰ کے پاس انکار کرے گی کہ اللہ ہمارے پاس کوئی نبی سمجھانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی امت، عیسیٰ کی امت، داؤد کی امت، ہارون کی امت علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم امت محمدیہ کو آگے کریں گے، ہم جا کر کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے گواہی پیش کریں گے اور کہیں گے کہ باری تعالیٰ یہ بنی اسرائیلی قوم جھوٹ بول رہی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے تھے۔ یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ان کے پاس مبعوث ہوئے تھے۔ تو ادھر سے سوال آئے گا کہ تم کو کیسے پتا، تم تو ان کے بہت بعد آئے ہوئے ہیں۔ ہم کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں ہمارے سچے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، ہم آقا کی اطلاع سے ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ انبیاء ان کے پاس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گواہی ان ملعونوں کے خلاف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تائید میں قبول فرمائیں گے۔ اندازہ لگائے کتنے بڑے شرف کی بات ہے، اللہ ہمیں وہ احساس نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی کچھ اچھی اچھی صفات کا تذکرہ فرمایا، مومنین کی، کہ جو پکے سچے مومنین ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لغویات کس کو کہتے ہیں؟ ایسے ہر کام کو لغو اور فضول کہا جاتا ہے جس سے نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو ڈبہ آیا نا موبائل گندگی، اس کے آنے کے بعد سو ہماری نوجوان نسل گھنٹوں کدھر گزر رہے ہیں لغویات میں، فضولیات میں، بکواسات میں، پتہ نہیں چل رہا۔ بچنے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ رات بھر پتہ نہیں کہاں پر ہے، موبائل ہاتھ میں لیا تو 3 گھنٹے وہ چبوترے پر گزر گئے، 2 گھنٹے وہ چبوترے پر گزر گئے۔ یہ لغویات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک پکا سچا مومن لغویات میں کبھی بھی نہیں پڑ سکتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو پکا سچا مومن ہوتا ہے وہ برے اعمال اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، شرمگاہوں کی پکے سچے مومن حفاظت کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں، امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے، وعدہ وفا کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ باری تعالیٰ ایک مرتبہ ہمیں اب دنیا میں بھیج دیجیے، اب دنیا میں جا کر کے اچھے اعمال کر کے دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قول کو نکاریں گے اور بے بنیاد بنائیں گے، اور وہاں ایک قول ان کو کہا جائے گا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو بس انہوں نے کہہ دیا ہے، باقی اس کلمے کی کوئی حیثیت نہیں۔
اللہ حفاظت میں رکھے. بس زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے, اس کے بعد نہیں ملنے والی ہے. اللہ نے فرما دیا کچھ ہو جائے ملنے والی ہے ہی نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلها, ایک ایسا کلمہ ہے کہ وہ اس کے کہنے والے, باقی اس کلمے کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہم نے تم کو دی ہے, اسے عبث کھیل کود تماشے کی جگہ سمجھتے ہو تم. یہ بڑی اہم چیز ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے, استعمال میں لانا چاہیے, اس کے ذریعے سے آخرت بنانی چاہیے. عبث اور فضول ہم نے دنیا میں تمہیں پیدا نہیں کیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا. دنیا میں جو لوگ زانی ہیں اور زانیہ ہیں, ان لوگوں کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ اپنے شریک حیات کے طور پر اپنے جیسے گندے لوگوں کو ہی پسند کرتے ہیں. الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان. زانی زانیہ کو ہی چنتا ہے اور زانیہ زانی کو ہی چنتی ہے. وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے گندگی کی. گندے ہوتے ہیں, گندے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں, اسی ماحول کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اچھے لوگوں کو, شریف لوگوں کو, پاک باز لوگوں کو, پاک نفس رہنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ آج کل دیکھا جائے تو جتنے ٹھمکے لگانے والے لوگ ہیں, گندگی کرنے والے سوشل میڈیا پر, وہ کبھی کسی شریف آدمی سے شادی کر لیں گے؟ اور پھر وہ لوگ انہی کو پسند کرتے ہیں. چنانچہ دیکھا جائے یہ جو ہمارے زنا پھیلانے کے جو اڈے ہیں, فلمستان جس کو کہا جاتا ہے, بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ ہو وغیرہ وغیرہ, سب ایک دوسرے کو وہ گندے گندے کو ہی پسند کر لیتے ہیں. اور گندوں ہی کی ان کے پاس حیثیت ہے. دنیا کے سب سے بڑے زانی وہ ہوتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے شرابی وہ ہوتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے جواڑی وہ ہوتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے اپنے جسم کو بیچنے والے وہ ہوتے ہیں. لیکن وہ انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور ایک میرا جملہ ذہن میں رکھیں, اور ان کو پسند کرنے والے, دل میں ان کے لیے جگہ بنانے والے بھی کسی درجے میں انہی کی فطرت والے ہوتے ہیں. آج کل کتنا مشکل ہے بدکاری سے, گندگی سے بچنا. وہاں اتنی عیاشی ہے کہ رات رات بھر ایک کے ساتھ رہو, کوئی آپ کو کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. اور 50 سالہ زندگی ہو گئی, شادی نہیں کیا, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا پاک باز ہے بندہ. زنا کے اڈے انہوں نے سب سے بڑے قائم کیے ہوئے. تو اور ہم ہے کہ ان کو چاہ رہے, ان کو ہم نے اسٹار بنا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ تمہارے لیے ستارے ہیں. اور ہم نے ان گندوں کو, غلیظوں کو, شرابیوں کو, کبابیوں کو, جواڑیوں کو, زانیوں کو اپنا اسٹار بنا لیا. یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی ذلت کی علامت ہے. ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اور بچانے کی ضرورت ہے. بہرحال تفصیل کا موقع نہیں, اللہ ہمیں نیک توفیق نصیب فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مرتبہ تہمت لگی تھی. ضمناً ہمارے سامنے بات آئی ہے. اس تہمت کو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا. ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ غزوہ بنی المصطلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے, اور آپ کے ساتھ آپ کے ازواج میں سے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. رات کے وقت ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, اور صبح سحر کے وقت میں وہاں سے واپسی ہو گئی. سحر کا وقت تھا, پورا ابھی دن نہیں نکلا تھا, کچھ اندھیرا تھا ابھی باقی تھا. وہاں سے سفر شروع ہو گیا. لوٹ کر صحابہ کرام اور حضور آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک اونٹ پر ایک کجاوا بنایا تھا. جیسے پرانے زمانے میں دلہنوں کے ڈولیاں ہوتی تھیں, اس طرح سے ایک کجاوا بنایا تھا. اس کے اندر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رہتی تھی, اور وہ اونٹ پر رہتا تھا, اونٹ چلتا تھا. پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے, عورتیں اس وقت کوئی کسی کو نظر نہیں آتی تھی. لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ اندھیری کے وقت میں, ابھی اندھیرا تھا اور قافلہ وہاں سے نہیں نکلا تھا, کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا. تو کچھ دور چلی گئی ہار تلاش کرنے کے لیے. پہلے تو ضرورت کے پیش نظر کچھ دور گئی تھی قافلے سے, واپس آ کے دیکھا تو ہار گم ہو گیا. تو ہار تلاش کرنے کے لیے پھر اس طرف چلی گئی, اور وہاں جانے کے بعد ہار کی تلاشی میں کچھ دیر لگ گئی. اتنے میں یہاں کا قافلہ روانہ ہو گیا, اور وہ اس کجاوے میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھی. صحابہ نے سمجھا کہ ہے, چنانچہ سارا قافلہ آگے نکل گیا. پھر جب امی جان حضرت عائشہ وہاں آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ صحابہ اور حضور تو یہاں سے چلے گئے. اب کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بہتر کہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومتے پھریں, میں یہیں رک جاتی ہوں. جب حضور کو اطلاع ملے گی کہ میں قافلے کے ساتھ نہیں ہوں, تو ممکن ہے کہ حضور خود مجھے تلاش کرنے کے لیے آ جائیں, یا کچھ صحابہ کو بھیجے تو صحابہ بھی یہیں آئیں گے. چنانچہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی. سحر کا وقت تھا, وہیں پر لیٹ گئی, آنکھ لگ گئی. اور اس وقت کا ماحول یہ تھا کہ اپنے قافلے کے پیچھے کچھ لوگوں کو
مسلمان بھی اور دیگر لوگ بھی چھوڑا کرتے تھے کہ جس راستے سے قافلہ گزرا ہے اسی راستے سے پیچھے سے یہ بھی آئیں، خدا نخواستہ کوئی چیز گری پڑی رہ گئی تو اسے حاصل کر سکے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن معطل، انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ کوئی سویا ہوا نظر آ رہا ہے دور سے، اور قریب آئے تو پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے امی جان حضرت عائشہ کو دیکھے ہوئے تھے، پہچان لیا، اور جیسے پہچانا زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے انہوں نے انا للہ پڑھا، امی جان حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا، اور پھر حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو امی جان حضرت عائشہ کے سامنے بٹھایا، وہ اونٹ پر سوار ہو گئی، اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ قافلے سے مل گئے۔ جب قافلے سے مل گئے تو اسی قافلے میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، منافقوں کا سب سے بڑا سردار۔ اس کو موقع ملا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ من ذالک غلط تہمت لگانے کا، چنانچہ اس نے حضرت صفوان اور امی جان حضرت عائشہ پر غلط تہمت لگا دی۔ وہاں سے قافلہ مدینہ واپس آ گیا، اور پھر بڑا سناٹا رہا، وہی باتیں مارکیٹ میں چلتی رہی، یہاں تک کہ 1 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ حضور بھی پریشان، حضرت عائشہ بھی پریشان، ابو بکر پریشان، اور سارا خاندان بلکہ سارے مسلمان پریشان، اور یہ عبداللہ بن ابی اس کو خوب اچھال رہا ہے، منافقین مذاق اڑا رہے ہیں اور دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں۔ اتفاق میں ایسا ہوا کہ ان لوگوں کی باتوں میں 3 مخلص صحابہ کرام بھی آ گئے۔ ان 3 مخلص صحابہ کرام کے نام آتے ہیں، ایک تھے حضرت حسان، ایک تھے حضرت مستح، اور ایک عورت تھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تینوں بھی منافقوں کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یقین کر لیا کہ نعوذ باللہ من ذالک امی جان حضرت عائشہ سے ایسا فعل ہوا ہے۔ 1 مہینے تک صبر رہا، 1 مہینے تک پریشان ہوئے، تفصیلی واقعہ سنانے کی ضرورت نہیں۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات ظاہر فرمائی، اور یہ واضح فرمایا کہ یہ جو تہمت لگی ہے اس میں حضرت عائشہ کی کوئی غلطی نہیں، صفوان کی کوئی غلطی نہیں، تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے تہمت لگائی تھی، تو تہمت لگانے والوں کے لیے قرآن نے سزا بیان کی ہے کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ ان صحابہ کرام کو، 3 صحابہ کرام کو بھی 80 کوڑے لگائے گئے، اور اس بات کو اڑانے والے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو ڈبل سزا دی گئی، اور پھر امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا 100% اظہار ہوا۔ اس واقعے کو باری تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات بھی ہم سن لیں، ان آیات کا ترجمہ بڑا اہم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ جو لوگ جنہوں نے یہ تہمت لگائی ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہی ایک ٹکڑا ہے، تم میں کی ہی ایک جماعت ہے۔ کون سی؟ منافقوں کی جماعت ہے، جو تمہارے آستین کے سانپ ہیں، ان کو ایسی ہی باتوں کی تلاش ہوتی ہے، وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو تمہارے لیے برا نہ سمجھو، یعنی اس تہمت لگائے جانے کو تمہارے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ نمبر 1 تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ حضرت عائشہ کا مقام دیکھیں، یہ تہمت نہ لگتی تو امی جان حضرت عائشہ کی پاک بازی حضور بیان کرتے ہوں، اللہ کی زبانی بیان نہ ہوتی نا، اللہ کی زبانی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بازی بیان ہوئی، اس سے بڑا شرف حضرت عائشہ کو کیا چاہیے؟ تو نمبر 1 تو حضرت عائشہ کے لیے خیر اور بھلائی کی بات یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر بڑی بات یہ ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں تمہارے اپنے کون ہیں اور تمہارے ہاتھوں کے آستین کے سانپ کون ہیں یہ تمہیں پتہ چل جاتا ہے۔ چنانچہ پتہ چل گیا کہ منافقین کون کون ہیں، اور جو مسلمان تھے ان مسلمانوں کو ہدایت تھی، وہ لوگ اعتماد کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات پر، انہوں نے اعتماد کیا، اس الزام پر انہوں نے کان نہیں دھرے۔ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، جب مسلمانوں نے اس بات کو سنا تو ان لوگوں نے اپنی ذات کے سلسلے میں خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اپنی ذات کے سلسلے میں مطلب مسلمانوں کے معاملے میں ان کی ذمہ داری تھی کہ خیر کا گمان کرتے، انہوں نے خیر کا گمان کیوں نہیں کیا؟ سنی سنائی پر انہوں نے یقین کیوں کیا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، ابھی چند روز پہلے میں نے بیان کیا، کیا چلتا ہے سب مارکیٹ میں، دیکھنے والا کون ہے پتہ نہیں کون ہے، بس میرے تک بات سننے میں آئی ہے فلاں نے یہ الزام لگایا، اور تم کو معلوم ہے کہ نہیں ایسا ہوا کتے، وہ کتے 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 چلتا ہے۔ ایک پاگل بیان کرتا ہے، دیوانے سے دیوانہ بیان کرتا ہے، شانے سے شانہ بیان کرتا ہے، ڈیڑھ شانے سے ڈیڑھ شانہ بیان کرتا ہے، ڈھائی شانے سے، اور وہ پوری مارکیٹ گرم ہے اسی سے۔ یہ شان پن ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ذلیل ترین انسان ہے وہ جو بد پیچھے کسی کی برائی بیان کرے۔
عزت والا نہیں ہے، ذلیل ترین انسان ہے. اس لیے ہمیں ایسی گندگیوں سے بچنا چاہیے. اور کیوں بچنا چاہیے؟ ایک اہم اصول بتاؤں میں آپ کو. جس کے بارے میں بات بیان کی جاتی ہے نا، جس کے بارے میں کسی گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تو دو گمان ہیں. ممکن ہے کہ وہ واقعی گناہ گار ہو جس گناہ کا تذکرہ مارکیٹ میں چل رہا ہے، اور ممکن ہے کہ گناہ گار نہ ہو اور یوں ہی کسی نے ہوا اڑا دی ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہم جو اس کے بارے میں غلط گمان کر رہے ہیں اور اس پر یقین کر رہے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، 100% ہم گناہ گار ہیں. جس کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے وہ گناہ گار ہے کہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب. ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ہم چغل خور ہو رہے ہیں، یہ بات پکی ہے. اچھا مان کے چلے کہ وہ گناہ گار ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ گناہ گار ہے، تو ہم کون سا کمال کا کام کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو چغلی کر کے اس کی صف میں اپنے آپ کو کھڑے کر لے رہے. کتنی بڑی ہوشیاری کی بات ہے دیکھیں. اور اگر اللہ کرے کہ وہ گناہ گار نہیں ہے تو اس سے بڑی حماقت میں ہم ہیں کہ تو وہ گناہ گار تو ہے ہی نہیں، اس کا نام لے کر کے خام گناہ گار ہونے ہیں. اس لیے یہ گندگی میں ہمیں نہیں پھنسنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنین کے سلسلے میں خیر کا گمان کرو. کبھی برا گمان مومنین سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آنکھ سے نہ دیکھ لیا جائے. آنکھ سے دیکھا ہو تو یقین کرنے کی اجازت ہے، ہم یقین کر سکتے ہیں، ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. اور ان کو کہہ دینا چاہیے تھا یہ تو کھلا ہوا بہتان ہے. کیوں نہیں کہا کہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ ان کو کہہ دینا چاہیے کہ کھلا ہوا بہتان ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء. اس بات پر ان لوگوں نے 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ لاؤ 4 گواہ. 4 گواہ کہاں؟ یا تو ایک بندے نے بھی دیکھا نہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہوا بھی نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہوا ہی نہیں، تو 4 گواہ کہاں سے لاتے؟ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یاتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون. اگر یہ لوگ 4 گواہ نہ لائے تو پھر یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں. وضاحت کے ساتھ اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اور اگر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی 4تھی آیت میں بیان فرمایا والذین یرمون المحصنات. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور 4 گواہ نہیں لاتے ہیں فجلدوہم 80 جلدۃ. تو پھر ایسے خبیثوں کو 80 کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے لگاؤ. اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. اور زندگی بھر کسی بھی معاملے میں ان کی گواہی اور شہادت قبول مت کرو. متہم ہو گئے وہ لوگ، انہوں نے ایک مرتبہ جھوٹ کہا ہے تو پھر بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں، تمہاری گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور یہی لوگ اصل میں فاسق ہیں. اس لیے بہرحال ہمیں یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ مارکیٹ میں جس قسم کی باتیں چلتی ہیں، جب تک ہم نے پھر ایک مرتبہ وہ اصول بیان کروں جو اس سے پہلے ضمناً ہمارے درمیان آیا، جب تک ہم نے کسی کے گناہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا اس وقت تک یقین کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور بولنے کی تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اجازت نہیں ہے. دیکھ لیا، ہاں اس کی اصلاح ہم چاہتے ہیں، اس سے ملاقات کی جائے، محبت سے اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی تو یہ گندا کام کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. باقی بولنے کی تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اجازت نہیں ہے. چہ جائے کہ کسی اور نے ہم کو بیان کیا، ہم نے اس کی بات سن بھی لی، یقین بھی کر لیا اور دوسروں کو بیان کرنے بھی لگ گئے، تو یہ تو بہت گھٹیا عمل ہے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.